تو وہ مارا گیا، جس کا حساب لیا گیا وہ گیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو ہم اکاؤنٹ فال کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بعض احادیث میں سمجھانے کے لیے ان چیزوں کو تمثیل کے پیرائے میں، واقعے کے پیرائے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص بہت ہی عابد اور بہت زاہد اور سال ہا سال کی عبادت اس کی تھی، اسے کچھ تھوڑا سا غرہ ہو گیا، کچھ غرور ہو گیا، کچھ ظلم ہو گیا، میں نے تو بڑی عبادت کی ہے۔ اللہ نے اس کو امتحان میں ڈالا، ایک وقت میں کوئی ایسی کیفیت ہوئی کہ شدید پیاس سے دوچار ہو گیا، پانی کہیں نہیں۔ اس وقت پھر کوئی آتا ہے، کوئی فرشتہ امتحان کی غرض سے، اور کہتا ہے یہ 2 گھونٹ پانی، لیکن ساری جو اب تک کی عبادت ہے وہ دو گے تو یہ 2 گھونٹ پانی میں دوں گا۔ اور جان پر جو بنی ہوئی تھی اس وقت، اس نے اپنی کل عبادت جو ہے اس کا سودا کر لیا اس 2 گھونٹ پانی کے اندر۔ اور یہ ہم اپنے اوپر طاری کر کے سوچ سکتے ہیں، جب جان پر بنی ہوتی ہے انسان کے، ہوا اگر نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے حبس شدید ہو جائے، جان پر بن جائے گی۔ اس وقت ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہوا بھی کوئی نعمت ہے، لیکن ذرا اس ہوا کا پریشر کم ہو جائے، وہ جو ہوائی جہاز میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ ہر مرتبہ یہ سنتے ہیں وارننگ، اگر سفر کے دوران، فلائٹ کے دوران کہیں ہوا کا توازن بگڑ جائے تو ہم نے آکسیجن کا اہتمام کیا ہوا ہے، ذرا سا اگر اس کے اندر دباؤ کم ہو جائے جان پر بن جائے گی۔ معلوم ہوگا کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہوا، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کو آپ خریدتے نہیں ہیں کچھ دے کر۔ یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ایک ایک ہمارا جوڑ جو چل رہا ہے، اس کا چلنا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کتنا بڑا احسان ہے اس کا۔ حضور فرماتے ہیں وہ 80 کا عدد آیا ہے، وہ بھی صرف ایک تذکرے کے طور پر کہ انسان کے جسم میں اتنے جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کی صحت و درستی پر اس کے ذمے ایک شکر واجب ہے۔ کتنا شکر ہم کریں گے۔ ایک جگہ پر یہ جو شیخ سعدی نے اس کو بیان کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع پر وہ حرف آخر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر سانس جب انسان کے جسم کے اندر جاتا ہے وہ موجب تقویت ہوتا ہے۔ آکسیجن گئی، اسی آکسیجن کو آپ برن کریں گے آپ کو انرجی ملے گی، اور جب وہ سانس باہر نکلتا ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور نہ معلوم کیا کیا کچھ لے کر نکل رہا ہے۔ یہ جسم کی صفائی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ پس بر ہر نفس 2 شکر واجب است، لہذا ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا واجب ہے از روئے عقل۔ تو اب آپ سوچئے اگر اللہ تعالی حساب لینے پر آ جائے، اسی لیے وہ دعا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، پروردگار ہم سے آسان حساب دیجو، ہم تیری فضل اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اپنے عمل پر ہمارا تکیہ نہیں ہے۔ تو رحمت وہ شے ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل اور اپنے نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اور کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا، سوال حضور سے کر لیا کہ کیا حضور آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ اب آپ سوچئے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے تو ہما شما تک کہاں کوئی بات پہنچے گی کہ ہم اپنے عمل پر نازاں ہو جائیں۔ ہمیں تو اگر تکیہ ہے تو وہ صرف رحمت پر۔ اب اس رحمت کے لیے 2 الفاظ یہاں آئے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے۔ یہ نام کس قدر کثرت سے ریپیٹ ہوئے ذرا اول تو یہ غور کیجئے، 114 مرتبہ تو یہ آیت بسم اللہ میں آ گئے، 113 مرتبہ تو آیت ہے سورتوں کے شروع میں آیت بسم اللہ، اور 1 مرتبہ جو سورہ توبہ میں نہیں ہے، سورہ توبہ کے شروع میں تو سورہ نمل کے بیچ میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کے نام، وہ شروع ہوا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ الرحمن اور الرحیم جو ہے سورہ حشر کے آخر میں بھی یہ دونوں الفاظ اسی طرح جڑواں آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیت ہے 3 آیات میں اسماء خداوندی کا عظیم ترین جو گلدستہ ہے قرآن مجید میں، یکجا جو اسماء آپ کو ملیں گے سب سے زیادہ وہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ 3 آیات میں 15 اللہ کے نام ہیں یکجا، ان میں رحمان اور رحیم اسی شان کے ساتھ ہے کہ پہلی آیت میں اللہ کا لفظ آیا اور رحمان اور رحیم کا، جس طریقے سے کہ آیت بسم اللہ میں ہے، جس طرح اس سورہ فاتحہ کے شروع میں۔
اب اس میں صرف یہ کہ ایک باریک سا فرق ہے رحمان اور رحیم میں. کچھ لوگوں نے تو اس کے اندر یہ مفہوم پیدا کیا ہے کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دو شانیں ہیں، ایک دنیا میں ظاہر ہوتی ہے شان، وہ رحمانیت ہے، ایک آخرت میں ظاہر ہوگی شان رحمت کی، وہ رحیمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رحیم بر وزن فعیل ہے. فعیل کے وزن پر صفت مشبہ آتی ہے عربی زبان میں، اور اس میں ایک دوام کا رنگ ہوتا ہے. تو آخرت چونکہ دائم ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، لہذا رحیم کو لوگوں نے آخرت کے ساتھ متعلق مانا. یہ دنیا جو ہے عارضی ہے. رحمان فعلان کے وزن پر ہے. فعلان میں عربی زبان میں وہ الفاظ آئیں گے اس وزن پر کہ جس میں کسی کیفیت میں عارضی طور پر بہت جوش پیدا ہو جاتا ہے، جوش و خروش کی کیفیت، لیکن ظاہر ہے کہ وہ عارضی ہوتی ہے. تو رحمانیت کو اس اعتبار سے دنیا سے متعلق مانا گیا، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. لیکن بات اصل میں یہ پوری طرح بنتی نہیں ہے، یہ دونوں علیحدہ نہیں ہو سکتی. اس کو ایک نقطے کو سمجھ لیجئے، اس نقطے کو خوب بیان کیا ہے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء جب قرآن میں آئیں بغیر حرف عطف کے، واو نہیں ہے، الرحمن والرحیم اگر آتا یا الرحمن والرحیم تو آپ ان کو جدا کر سکتے تھے، لیکن جب حرف عطف نہیں ہے، اور کمال یہ ہے کہ وہ سورہ حشر کی جو لاسٹ بٹ 1 آیت ہے اس میں 8 اسماء آئے ہیں، ایک آیت میں اور کہیں کلمہ عطف نہیں ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کئی حرف واو. اس سے انہوں نے نقطہ نکالا ہے کہ جہاں حرف واو نہیں آتا اس میں اس طرف رہنمائی ہے کہ یہ صفات ذات خداوندی میں بیک وقت موجود ہیں، ان میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہے، کوئی زمانی کوئی فصل نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایسا اور ایک وقت میں ایسا، معاذ اللہ. یہ تو ہماری تصور ہے، ہماری کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں خوشی ایک وقت میں ہوگی، غمی ایک وقت میں ہو جائے گی، انشراح کسی وقت ہوگا اور کسی وقت قبض کی کیفیت ہو جائے گی، انقباض ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات ان میں کہیں اس نوع کی دوئی نہیں ہے، پلورلزم ہم نہیں شمار کریں گے، یہ بھی ایک طرح کا شرک بن جائے گا. اللہ کی ذات واحد ہے اور بآن واحد اس کی تمام صفات اس میں بیک وقت موجود ہیں. تو رحمان اور رحیم کا کوئی وہ مفہوم ہمیں تلاش کرنا ہوگا جس میں علیحدہ علیحدہ زمانی یا کوئی کیفیاتی جو ہے وہ بود اور فصل والا معاملہ نہ ہو، بلکہ بیک وقت وہ کیفیت تسلیم کی جائے. لہذا اس موضوع پر بھی اب آئندہ باقی بات جو ہے عرض کروں گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر